الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے جانا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن اللہ رب العالمین 4 بڑی سزائیں دے گا، لیکن کن لوگوں کو دے گا؟ کون گنہگار ہوں گے؟ وہ بدنصیب کون لوگ ہوں گے؟ آج کے اس درس میں ہم جانیں گے۔ پہلا شخص وہ ہوگا جو احسان جتلاتا ہو، المنان بما اعطى۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیت کے لوگوں کو پیدا کیا ہے یا مختلف حیثیت دے رکھی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت زیادہ روپے پیسے والا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی آدمی کسی غریب کی مدد کر دے، امداد کر دے کسی بھی ناحیے سے، اور پھر بعد میں اس آدمی پر احسان جتلائے، کسی بھی موقع پر اس آدمی سے کہہ بیٹھے کہ تم کو یاد نہیں میں نے فلاں حالت میں فلاں جگہ تمہاری مدد کی تھی، تم کو اتنا اتنا امداد دیا تھا، تو یہ احسان جتلانا ہوا۔ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں گنہگار اور بدنصیب ہوگا۔ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن وہ 4 بڑی سزائیں دے گا۔ دوسرا شخص المسبل ازارہ۔ ہماری شریعت کپڑا کس طرح پہننا چاہیے، کھانا کس طرح کھانا چاہیے، تمام چیزوں کے آداب کے بارے میں بتلا دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے پینٹ کو، پتلون کو، پاجامے کو اپنے ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے غرور اور تکبر کی وجہ سے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن ان 4 سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ المسبل ازارہ، وہ شخص جو اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو، اپنے پینٹ پتلون وغیرہ کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکائے ہو، قیامت کے دن وہ شخص بھی ان 4 بڑی سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ تیسرا شخص وہ ہوگا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ ایسا شخص جو سامان فروخت کرتا ہو، لیکن سامان کو فروخت کرنے میں وہ جھوٹ کا سہارا لے، جھوٹی قسم کھائے۔ کوئی گراہک آیا، کوئی کسٹمر آیا اور اس سے اپنے سامان کی جھوٹی تعریف کرے کہ دیکھو یہ میرا سامان ہے، یہ 1 نمبر کا ہے، یہ اس کی کوالٹی ایسی ہے، یہ اس کو لوگ بہت خرید کر لے کے جاتے ہیں، بہت چلتا ہے اور بہت آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، اور یہ اتنے روپے کی ہے، آپ اسے لے جائیں، بار بار لے جائیں گے۔ تو ایسا جھوٹی قسم کھانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو فروخت کرنے والا بھی کل قیامت کے دن ان 4 سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قسم کا وہ شخص بھی ہوگا کہ جو سفر کرتا ہو اور سفر کے درمیان اپنے پاس زیادہ مقدار میں پانی لے جاتا ہو، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس پانی ہو، لیکن اگر کسی مسافر کو پانی کی ضرورت پڑ جائے تو وہ کسی مسافر کو وہ بچا ہوا پانی تک نہ دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں رجل علی فضل ماء بطریق یمنع منہ ابن السبیل، کہ ایسا آدمی کہ جو اپنا بچا ہوا پانی بھی سفر میں مسافر کو دینے سے منع کر دے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے شخص سے کہے گا کہ آج میں بھی تم پر اپنے فضل کو روک لیتا ہوں، جس طرح تم نے اپنا بچا ہوا پانی اس مسافر کو نہیں دیا تھا، حالانکہ اس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ تو ایسا شخص کل قیامت کے دن ان 4 سزاؤں کا مستحق ہوگا کہ سفر میں ہے، مسافر پیاسا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اور انسان کے پاس زیادہ پانی بھی موجود ہے، پھر بھی وہ زیادہ پانی، بچا ہوا پانی پیاسے انسان کو نہ دے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ہمارا اسلام انسانیت کا کتنا درس دیتا ہے، آپ کو اس حدیث سے پتہ چل جائے گا، اس جملے سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اسلام سختی سے منع کرتا ہے کہ اگر کوئی مسافر پیاسا ہو اور اس کو بچا ہوا پانی تک آپ نہ پلا سکیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی سزائیں تیار کر رکھا ہے۔ یہ اسلام کی انسانیت کا درس یہ ہے کہ اس چھوٹے سے جو ہم اور آپ ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سا گناہ کہ کسی کو کوئی سامان بچا ہوا تک نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو 4 سزاؤں سے مستحق کرے گا۔
ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے گا۔ سامعین کرام، پانچواں وہ شخص شیخ زان، بوڑھا زناکار۔ بدکاری، زناکاری تو ہر ایک کے لیے حرام ہے، غلط ہے ہر ناحیے سے، لیکن بوڑھا زناکار ایسی عمر کو پہنچ جائے جس عمر میں لوگ شعور کو پہنچ جاتے ہیں، صحیح اور غلط کی تمیز آ جاتی ہے، اور باوجود اس کے کہ ایسی حالت میں، ایسی عمر میں شہوت کمزور ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ آدمی زنا کر بیٹھے بوڑھا ہونے پر بھی، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن وہ 4 سزائیں دے گا۔ چھٹا وہ شخص ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ۔ بادشاہی جب آ جاتی ہے ایک انسان کے پاس، حکومت جب آ جاتی ہے تو اسے پاور مل جاتا ہے، طاقت مل جاتی ہے، اب اسے کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ تو جب کسی چیز کا ڈر اور خوف نہ ہو، اس کے باوجود آپ جھوٹ کا سہارا لیں، جھوٹ بولیں، جھوٹے وعدے کریں، تو اللہ رب العالمین ایسے بادشاہ کو بھی قیامت کے دن وہ 4 سزائیں دے گا۔ ساتواں وہ شخص عائل مستکبر، متکبر فقیر، ایسا فقیر جو گھمنڈ کرے، غرور کرے، ایک تو مال نہیں، دولت نہیں، محتاجگی ہے، اور محتاجگی کے باوجود کوئی آدمی گھمنڈ کرے، تکبر کرے، کہ ایک آدمی محتاج ہونے کے باوجود گھمنڈ کرتا ہو۔ محتاجگی تو تذلل اور خاکساری پیدا کرتی ہے، ایک انسان کے اندر جھکاؤ پیدا کرتی ہے، لیکن آدمی اس پر غرور اور گھمنڈ کر بیٹھے، غرور اختیار کر لے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن 4 بڑی سزاؤں سے دوچار کرے گا۔ وہ 4 سزائیں آپ لوگ اپنے ذہن میں دوبارہ بٹھا لیں۔ اگر ہم سب یہ غلطیاں کرتے ہوں، ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہو، ہم سے یہ گناہ ہوتا ہو، تو آج سے توبہ کر لیں کہ ایسا گناہ نہیں کریں گے، ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اب جو غلطیاں ہو گئیں، اب ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے۔ اگر ہم کسی کو کچھ بھی دیں گے، 1 روپیہ بھی دیں گے، تو اس کو کبھی جتلائیں گے نہیں، اس کو بتائیں گے نہیں۔ اور ہم اگر لباس پہنیں گے تو اپنے ٹخنے سے اوپر پہنیں گے۔ ہم اگر دکاندار ہیں، آپ اگر دکاندار ہیں، اس بات کو سن رہے ہیں، آپ سامان بیچنے والے ہیں، تو کبھی جھوٹی قسم کا سہارا نہیں لینا، کبھی جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو نہیں بیچنا۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، سفر میں کچھ زیادہ کھانے پینے کی چیز بچی ہوئی ہے، اور آپ سامنے والے سے مامون ہیں، مطمئن ہیں، تو اس کو وہ سامان دے دیں، اس کو وہ پانی پلا دیں، اس کو وہ کھانا دے دیں۔ اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اللہ رب العالمین جو کھانا دینے سے منع کر دیتے ہیں، جو پانی دینے سے منع کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ 4 سزائیں تیار کر رکھا ہے۔ اور ایسا بوڑھا جو زناکاری کر بیٹھے، آپ اگر بزرگیت کو پہنچ چکے ہیں تو آپ کے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے، گناہوں سے مزید بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جو اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، اتنا ہی وہ اپنے اصل منزل یعنی قبر کے قریب پہنچتا جاتا ہے، آخرت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو آخرت کے قریب ہونے سے تو انسان کے اندر نیکی کا شعور پیدا ہونا چاہیے، اچھائی زیادہ کرنی چاہیے، باوجود اس کے کہ وہ گناہ کر بیٹھے۔ اسی لیے بوڑھے شخص کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایسا بوڑھا زناکار، اس کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن وہ 4 سزائیں دے گا۔ بادشاہ ہیں، اگر آپ پاور ہیں، پردھان ہیں، حاکم ہیں، تو آپ کو جھوٹ کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں طاقت دے دی ہے، آپ سچ بول کر انصاف کریں، آپ جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ اگر وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفلس بنا رکھا ہے، آپ کے اندر محتاجگی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور آزمائش کی وجہ سے، تو آپ اپنے اس فقیری حالت میں گھمنڈ نہ کریں، غرور نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ غرور تو ویسے ہی پسند نہیں کرتا، لیکن اگر آپ اپنی فقیری میں ہی گھمنڈ کریں گے، محتاجگی میں گھمنڈ کریں گے، تو یہ اللہ رب العالمین کو قطعی نہیں پسند ہے۔ اللہ رب العالمین 4 بڑی سزائیں دے گا۔ لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں، آپ سب کو چاہیے کہ اپنے اندر سے ان تمام بیماریوں کو اگر موجود ہوں تو ان کو دور کریں اور اسلام کے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر سے تمام بیماریوں، تمام برائیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم جب تک زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔